بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی نے جس طرح اقوام عالم کے سامنے اسلام کا مقدمہ لڑا، بلا شبہ وہ لائق ست تحسین ہے، لیکن خوشی اس بات کی بھی ہے کہ پہلی بار لبرلز اسلام کے دفاع پر پھولے نہیں سماتے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ملکی سیاست کے اندر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو صبح و شام مذہب کارڈ کا طعنہ دینے والے عالمی سیاست کے اندر مذہب کارڈ پر کیوں خاموش ہے؟ اور اس تقریر پر خوشی سے پھولے نہ سمانے والے اور امیدوں پر امیدیں وابستہ کرنے والوں سے یہ بھی سوال ہے کہ کیا عمران احمد خان نیازی نے پہلی بار کوئی اچھی تقریر کی ہے؟ اگر نہیں تو اس سے پہلے جو اچھی تقریریں کی تھیں ان کا کیا نتیجہ برآمد ہوا جو اب اس اچھی تقریر کا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اگر آپ کو نہیں یاد تو ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے عمران احمد خان نیازی نے ایک جاندار قسم کی تقریر کی اور کہا کہ میں پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا۔ شاباش! لیکن کیا ایک سال گزرنے کے بعد پاکستان کے اندر مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی؟ عمران احمد خان نیازی نے جمعہ کی چھٹی کا بھی ایک اعلان کیا تھا۔ شاباش! لیکن کیا پاکستان میں جمعہ کی چھٹی ہو گئی؟ عمران احمد خان نیازی نے مساجد کے بل فری کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ شاباش! لیکن مساجد کے بل آج بھی کمرشل ہیں اور اس پر ٹیلی ویژن ٹیکس بھی شامل ہے۔ ائمہ مساجد کی تنخواہوں کا بھی اعلان کیا تھا۔ شاباش! لیکن کیا کسی مسجد کے امام کو آج تک عمران احمد خان نیازی نے تنخواہ دی؟ مدارس سے ہمدردی کا بھی ڈھونک رچایا تھا۔ شاباش! لیکن کیا آج مدارس سے آپ کی ہمدردی اس معنوں میں ہے؟ گورنر ہاؤس کی لائبریری کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شاباش! لیکن کیا کسی بھی گورنر ہاؤس کو آپ نے لائبریری میں تبدیل کیا؟ وزیر اعظم ہاؤس کو آپ نے یونیورسٹی میں بدلنے کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے افتتاح بھی کر رکھا تھا۔ شاباش! لیکن کیا آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یونیورسٹی بن چکی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ 22 افراد پر مشتمل مختصر سی کابینہ بناؤں گا۔ شاباش! لیکن حال یہ ہے کہ آپ کے ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے 38 ترجمان ہیں، باقی تو ملک کے اندر جتنے سینکڑوں آپ کے وزیر ہیں وہ تو الگ۔ پروٹوکول کلچر کے خاتمے کی آپ نے سب سے زیادہ بات کی تھی۔ شاباش! لیکن کیا پاکستان کے اندر آج بھی پروٹوکول کلچر قائم نہیں ہے؟ کیا آج بھی پاکستان کے اندر پروٹوکول کلچر رائج نہیں ہے؟ پولیس گردی کی خاتمے کی آپ نے بات کی تھی۔ شاباش! لیکن پاکستان کے اندر ابھی حال ہی میں پولیس گردی کے جو واقعات ریکارڈ ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 2 دن پہلے پشاور کے ینگ ڈاکٹر کے احتجاج پر جو پولیس نے لاٹھی چارج کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ قطر سے واپسی پر ساہیوال کے قاتلوں کی گرفتاری کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شاباش! لیکن قطر سے واپسی کو آپ کے کوئی 6 7 8 مہینے ہو گئے، قاتل آج بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ 90 دن میں جنوبی پنجاب کو آپ نے الگ صوبہ بنا کر ان کی محرومیوں کے ازالے کا وعدہ کیا تھا۔ شاباش! لیکن آج 1.5 سال گزر گیا ہے، آپ نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ نہیں بنایا۔ عافیہ کی وطن واپسی کا بھی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شاباش! وطن واپسی تو درکنار، آپ اپنے دوروں کے اندر عافیہ پر گفتگو کرنا ہی گوارہ نہیں کی۔ کلبھوشن کی پھانسی کا آپ نے مطالبہ کیا تھا۔ شاباش! ایک ملک کے دشمن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن حال یہ کہ آپ ابھینندن کو بھی عزت کے ساتھ رہا کر کے واپس ہندوستان بھیج چکے ہیں۔ سوئس بینکوں سے اربوں ڈالر کی واپسی کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شاباش! لیکن کوئی $1 بھی وہاں سے واپس نہیں آیا۔ آپ کے سابقہ وزیر اسد عمر ہنستے ہوئے کہہ گئے کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ غلط فہمی تھی تو اس کے بل بوتے پر جو عزتیں اچھالی گئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹیکس نہ بڑھانے کا بھی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شاباش! لیکن ٹیکسوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ سائیکل پر آفس جانے کی باتیں زور و شور پر تھیں، لیکن جناب آپ کے تو کتے بھی ہیلی کاپٹر میں بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں۔ 46 روپے لیٹر پیٹرول آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ شاباش! لیکن آج پیٹرول 120 سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ 90 دن میں تبدیلی کا بھی آپ نے بلند باغ دعوے کیے تھے، لیکن آج 90 دن کیا 190 دن بلکہ 390 دن گزر گئے، لیکن تبدیلی کی جو صورتحال تھی، پہلے جو صورتحال تھی آج بھی وہی صورتحال ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 350 ڈیم آپ نے کہا تھا ہم بنا چکے ہیں۔ شاباش! پاکستان میں ویسے ہی پانی کی قلت ہے، ڈیم بنانے چاہیے، لیکن چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی وہ 350 ڈیم کسی کو نہیں ملے۔ آپ نے کہا تھا ہم نے اربوں درخت لگائے۔ شاباش! یہ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے ایک اچھا قدم ہے، لیکن وہ درخت ہے کہاں؟
حال یہ کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا اکرم خان درانی نے اس کے یہ اربوں جو آپ نے درخت لگائے تھے، جو آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے لگائے ہیں، اس پر کرپشن کا آپ پر کیس کیا ہے جو آج آپ بھگت رہے ہیں۔ تو ان ساری اچھی باتوں کے تناظر میں ایک اچھی بات آپ نے اقوام متحدہ میں بھی کر دی، ان تقریروں کے بعد ایک تقریر اقوام متحدہ میں بھی کی۔ جس طرح سابقہ تقریروں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تو اس طرح ایک اور تقریر آپ نے کی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ آپ نے اقوام متحدہ میں کہا کہ ہم اسلام فوبیا کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حال یہ ہے کہ آپ خود اسلام فوبیا کا شکار ہیں۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ 80% داڑھی والے 2 نمبر ہیں اور باقی 20% پر مجھے شک ہے؟ کیا یہ اسلام فوبیا کا نتیجہ نہیں ہے؟ حجاب پر آپ نے اقوام متحدہ میں حجاب پر بھی بات کی اور کہا کہ مغرب کے اندر حجاب کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ کیا ابھی کچھ دن پہلے پختونخوا حکومت نے حجاب کو لازمی قرار دیا تو آپ نے اس نوٹیفیکیشن کا نوٹس نہیں لیا؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ وہاں پر حجاب کی مذمت کرتے ہیں پابندی کی اور یہاں خود آپ پابندی لگاتے ہیں؟ اسلام ایک ہے، آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہی ایک اسلام ہے، لیکن جس عاطف قادیانی مرزا ملعون کو آپ نے مشیر لگایا تھا اس کے مطابق تو دین وہ ہے جو مرزا ملعون لے کر آیا۔ آپ نے مرزا عاطف قادیانی ملعون کو وزارت سے اس کے عہدے سے ہٹا تو دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو لگایا کس بنیاد پر تھا، اور سوال یہ ہے کہ اس کو ہٹانے سے پہلے جو آپ اس کا دفاع کرتے رہے، کیا وہ آپ کے مذموم مقاصد کی عکاسی نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ مغرب جان بوجھ کر اسلام پر پروپیگنڈے کرتا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے۔ حال یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر علماء اسلام کے خلاف آئے روز پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیزل کا پرمٹ لیا ہے۔ پرمٹ ایک سرکاری کاغذ ہوتا ہے، آپ قوم کے سامنے وہ کاغذ کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے مولانا پر زمین کے الاٹمنٹ کا الزام لگایا۔ زمین کی الاٹمنٹ سرکاری دستاویزات کی روشنی میں ہوتی ہے، آج آپ کی حکومت ہے، وہ دستاویزات قوم کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے کہا کہ مولانا کرپٹ ہے، کرپشن کی ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، FIA آپ کے پاس ہے، تو آپ تحقیقات کر کے مولانا کی کرپشن پر کوئی کیس کیوں نہیں بناتے؟ اگر مولانا واقعی کرپٹ ہے، آپ نے جیسا کہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بھی مولانا کو کرپٹ کہا، کشمیر کمیٹی کا 10 سالہ مولانا کے دور کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ قوم کے سامنے لا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایک کیس بھی اپنے 7 سالہ دور اقتدار میں پختونخوا ملا کر ایک کیس مولانا پر نہیں بنا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محض اور الزامات لگائے ہیں اور مولانا کی کردار کشی کی ہے۔ اب آپ مغرب میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ مغرب اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، خود آپ علماء اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور اپنا ایک دعویٰ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم نے مسلح گروپوں کا خاتمہ کیا ہے، جبکہ آپ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ القاعدہ اور طالبان کو ISI نے ٹریننگ دے کر بنایا ہے اور وہ تو آج بھی موجود ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ہندوستان پر RSS کا قبضہ ہے، لیکن جناب مودی کو تو آپ خود ایماندار قرار دے چکے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ تو پھر آج جو RSS نے ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ اس کا حمایتی کون تھا ماضی کے اندر؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج سے پہلے بھی آپ نے اچھی تقریریں، کھوکھلی تقریریں کی اور ایک آج تقریر آپ نے کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھوکھلی تقریریں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ آج سے پہلے اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے، نہ آئندہ اس کا کوئی نتیجہ سابقہ تجربات کی روشنی میں نکلنے والا ہے۔ آپ لاکھ اپنی ناکامی کو چھپائیں، آپ لاکھ مذہب کارڈ استعمال کر کے عوام کو بیوقوف بنائیں، لیکن اب ہم بیوقوف بننے والے نہیں ہیں۔ مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کھوکھلی اسلامی تقریریں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم پورے زور و شور و شان و شوکت کے ساتھ آزادی مارچ اسلام آباد میں آپ کی حکومت کا خاتمہ کر کے پاکستان کی بھولی بالی عوام کی جان آپ سے چھڑا کر ہی دم لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔